برتھ ڈے کرنا؟ نہیں یہ میرا برتھ ڈے نہیں ہے. یہ برتھ ڈے نہیں؟ بالکل نہیں, یہ برتھ ڈے کا کیک نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ خوشی منا رہی ہیں آپ نے, اسٹارٹ ہی پروگرام کا کیک کٹوا کے کر دیا ہمارے. آپ کیک کھائیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس خوشی میں کاٹا جا رہا ہے آج. برتھ ڈے اچھا میرا خیال شادی کا کیک ہے. نہیں نہیں, شادی کا ویسے کیک ہوتا نہیں. یہ تو نہ ہوتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے اور یہاں پہ پولیس کو نہ بلاتی. صحیح بات ہے, یہ کیک ہے جی بالکل, یہ اصلی کیک ہے, پلاسٹک کا نہیں. وجہ اس کی کیا ہے جی کیک کی؟ اس کی وجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اسپیشلی ہمارے ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے بہت یوزفل بھی ہے اور پیسفل بھی ہے. ٹرکی میں اس کے لیے ہمیں سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے. ترکی میں جو جمہوریت کا دفاع ہوا ہے, عوام نے جو کیا, یہ اس سلسلے میں کیک ہے. یہ تو پوری پاکستانی قوم کو کھانا چاہیے کی خوشیوں کا کیک ہے. بالکل کھانا چاہیے, اور یہ بچا کے رکھیے گا پھر. اور بالکل ہم اپنی ٹیم کو بھی دیں گے, ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اور ناظرین آپ بھی ہماری ان خوشیوں کا حصہ ہیں. تو آئیے سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں جان لیتے ہیں آج کی وارننگ ہٹ. جو نوخیز صاحب اور رؤوف طاہر صاحب اپنے کیک کو انجوائے کر رہے ہیں, میں آپ کو وارننگ ہٹس بتا دیتی ہوں. وارننگ ہٹس ہیں, ترکی میں فوج اور عوام. ترکی بترکی, کپتان تھیلے سے باہر آ گیا. پاک انگلینڈ ٹاکرا, شاہینوں نے میدان مار لیا. غیرت کے نام پر بے غیرتی. نیو یارک میں جگمگاتے کبوتر. 9 سال کا جیتا جاگتا مقناطیس. پاکستان کا روشن چہرہ بلوچستان کا باکسر. جی ناظرین, آج کی پہلی خبر, جیسا کہ آپ کو ہمارے کیک کاٹنے سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا, اور رؤوف طاہر صاحب کو اور گل نوخیز اختر صاحب کو پہلے ہی میں مبارکباد دے چکی ہوں کہ بہت اعلیٰ قسم کا واقعہ, ایک بہت اچھی اگزامپل پٹ کی ٹرکی نے ہمارے ملک کے لیے کہ جمہوریت کو بچانا کتنا ضروری ہے عوام کے لیے اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ملک کے تمام معاملات کو چلانے کے لیے. اور سعدیہ یہ دیکھیں, آج ہمارے جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے سامنے سیٹ پہ ہم نے ترکی اور پاکستان کے جو پرچم لہرائے ہیں, یہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ اسی محبت کا اظہار ہے رؤوف صاحب کہ اب جمہوریت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. ہاں نہیں, اس میں کوئی دنیا کے لیے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سے حوالوں سے پاکستان اور ترکی کی تاریخ جو ہے نا, جدید ترکی, اس کے اور پاکستان کی تاریخ جو ہے, یہ ملک میں سیاسی کشمکش جو ہوتی رہی ہے نا جی, اس کے حوالے سے مشترکہ کچھ چیزیں بھی ہیں. ترکی میں 4 بار فوجی انقلاب آیا اس آخری ناکام کوشش سے پہلے. پاکستان میں بھی 4 بار فوجی کو ہے اور وہ چاروں بار کامیاب رہے. اس کے علاوہ یہ ہے, آپ نے جو کہا نا کہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے, نہیں سعدیہ میں معذرت چاہتا ہوں, پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی اپنے ترک بھائیوں سے کم نہیں ہے جمہوریت پسندی کے حوالے سے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے حوالے سے. ہم نے بھی, ہمارے ہاں بھی متعدد بار ایسی مثالیں ہم نے قائم کی ہیں کہ جب ہم ڈکٹیٹروں کے ساتھ ٹکرا گئے, ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرا گئے جمہوریت کے تحفظ کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اپنے جمہوری حقوق کے لیے, اس کے لیے متعدد مثالیں موجود ہیں. متعدد مثالیں موجود ہیں. یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ حکومت ختم ہوئی کسی ڈکٹیٹر کی, تو اسے سویلینز نے ختم کیا. مطلب یہ سیاسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو گھر بھیجا ہے. بالکل گھر تو بھیج دیا, لیکن صاحب ایسا رویہ کیوں ہے عوام کا؟ مطلب چند تھوڑے عرصے کے بعد عوام شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, پہلے اسی چیز کو لائک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس بارے میں تضادات سامنے کیوں آتے ہیں؟ عوام نہیں شور مچاتے, یہ بعض اوقات پھیلا دیا جاتا ہے, خود ایک شور پھیلا دیا جاتا ہے کہ عوام شور مچا رہے ہیں. مطلب ترکی کے حوالے سے مطلب اردوان صاحب جو ہیں ان کی حکومت پہ بھی بہت سارے الزامات ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے اردوان صاحب کو بچانا تھا, لوگ اس لیے آئے کہ انہوں نے جمہوریت کو. آپ کو یاد ہوگا رؤوف صاحب جب دھرنے کے دنوں میں جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں جب ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں تو وہ یہی تھا نا, یہی جذبہ تھا کہ وہ جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اور یہ ترکی میں جو ہوا ہے نا جی, یہ ٹینکوں کے سامنے جس طرح لوگ لیٹے اور یہ سارا, اس نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ کسی بھی وقت عوام کی رائے کو مسترد کر کے اور کہیں بھی آپ وہ کیا کہتے ہیں جی شب خون مار لیں گے. کیوں رؤوف صاحب؟ نہیں, انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے جی. میں جو پاکستان کی مثال بات کر رہا تھا, کئی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم وہ مثالیں یہاں پہ بیان کر سکیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں جی, کہ جب پاکستانی نوجوان جو تھے انہوں نے باقاعدہ فوجیوں کے سامنے گریبان کھول دیے, سینے چاک کیے اور انہوں نے گولیاں کھائیں. 77 کے موومنٹ میں اس دن کرفیو تھا لاہور میں, اور جزوی مارشل لا تھا ملک کے مختلف شہروں میں, اور نیلا گنبد سے گل نوخیز اختر وقفے کے دوران, کرفیو میں وقفے کے دوران جلوس نکلا, جمعے کا وقفہ تھا, اور وہ جلوس جو تھا وہ انارکلی میں داخل ہو گیا.
ادھر فوجی ٹرک جو تھا وہ دھنی رام روڈ کے رستے سے ہوتا ہوا نارکل میں پہنچ گیا. میں ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, بلکہ فارغ ہو گیا تھا, لیکن ابھی ہاسٹل میں رہتا تھا. میں اس جلوس کا حصہ تھا, لیکن پیچھے تھا. میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا کہ میں بھی سینہ چاہ کیے جمہوریت کے حق میں نعرے لگا رہا تھا. تو میں نے دیکھا جی کہ بار بار اعلان ہو رہا ہے منتشر ہو جائے, وقفہ ختم ہونے والا ہے, گولی چلا دی جائے گی, گھروں کو چلے جائے. اور آخر واقعی ہمارے فوجی بھائیوں نے پوزیشنیں لے لی باقاعدہ, اور نوجوانوں نے سینے چاک کر دیے, اور 3 نوجوان وہیں شہید ہوئے جی. لیکن مجمع بھاگا نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگانے لگا. اور یہی وہ موقع تھا جب کپتان صاحب نے کہا بندوقیں نیچی کر لیں, اور اسی دن شام کو لاہور کے 3 بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دے دیا. ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں. ہم ترکی کے لیے مثال بنے ہیں, ترکی ہمارے لیے مثال بنا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں مزید کوئی ایڈونچر ہوگا اس طرح کا تو پاکستانی عوام جو مجھے نا جی رؤوف صاحب کا میں نے کل کا کالم پڑھا, کل کا تھا غالباً آپ کا اسی واقعے پہ. بڑا کالم کے بارے میں بات تو کرتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں ناظرین کو پہلے وہ پیکج دکھا لیا جائے, کیونکہ آج ہم ترکی کے اندر جمہوریت کی بحالی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت پیکج. کہتے ہیں جمہوریت کی بالادستی جمہور سے ہوا کرتی ہے. اس بات کا ثبوت ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملا جب ترکی میں جمہوریت کے خلاف سازش ناکام ہوئی. برستی گولیوں میں عوام باغیوں کے سامنے ڈٹ گئی. عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کرنے والوں کو ترک عوام نے مار بھگایا. ترک شہریوں نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر جمہوریت کے خلاف بغاوت ناکام کر دی. یہ منظر گزشتہ جمعہ ترکی میں فوجیوں کے ایک گروپ کی بغاوت کی کوشش کرنے پر نظر آیا, جہاں عوام گولیوں اور بارود کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی, اور شیلنگ اور فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر باغی فوجیوں کو ایئرپورٹ اور سرکاری عمارتوں سے پکڑ پکڑ کر نکال دی گئی. منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش پر ترکی کے صدر اردوان نے عوام سے بغاوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی, جس پر عوام نے با آواز بلند لبیک کہا اور جمہوریت بچانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے. ترکی میں ترک صدر کی اپیل پر لوگوں نے سینے تان کر باغی فوجی ٹولے کو شکست دے دی اور ثابت کر دیا کہ عوام جیت گئے, اور فوجی بغاوت کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. پیکج آپ نے دیکھا, یعنی سارا آپ نے 4-5 دن پہلے 2-3 دن پہلے کی رودات ساری اس میں آ گئی. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ڈسکس کر رہے تھے وہ ہم نے دوبارہ سے دیکھ لیا. رؤوف صاحب کا میں کالم پڑھ رہا تھا, اس میں بڑی کمال انہوں نے بات لکھی کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل راحیل شریف, وہ اس لیے کیوں عوام میں مقبول ہیں. آپ سنتے ہیں نا جی, وہ اس لیے مقبول ہے کہ اپنا کام کر رہے ہیں, جو ان کا کام ہے, وہ سیاست میں نہیں آ رہے, اس لیے وہ اس میں مقبول ہیں. جی بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہی حسن ہے. بعض چیزیں نا رؤوف صاحب, کسی صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ جی آمریت کا نقصان کیا ہے, تو میں نے انہیں کہا بھائی آمریت میں یہ دیکھیں نا, آپ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں ساری چیزیں نا کھلے عام, جس کے بارے میں خلاف بھی بول گئے, یہ فلانا سیاستدانوں کے خلاف آپ بولتے ہیں, تو فیس بک پہ کیا ہے, جمہوریت ہے. فیس بک پہ جمہوریت ہے, اسی لیے بول, لیکن جہاں نہیں ہوتی وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس نے جو حکم دے دیا وہی ہے, اس کو کہیں اچھا ہے, بندوق کی نوک پہ کہیں کہ یہ اچھا ہے, یہ اس کو قبول کرنا پڑے گا آپ کو. تو وہ اس کا آمریت کا حسن ہوتا ہے. آمریت کا حسن یہ ہے کہ ہم نے جو کہا اس کو مان لیا جائے. ابھی آپ نے جو بات عوام ہمیشہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکلات درپیش ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں عوام کو ریئلائز کرایا جائے کہ حکمران جو ہوتے ہیں حکومت کرتے ہوئے کن مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز دوسری جانب تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تو عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی بہت دفعہ تالی کی بات کی نا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی لیکن 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض اوقات دونوں ہاتھ ایک ہی بندے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ذہن میں رکھنا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عوام کہتے ہیں ہماری کچھ ہاتھ جو ہیں وہ دستانے والے بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا چھپے ہوئے. اچھا جی ہم صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, یہ اگر سعدیہ کی اجازت نہ ہو تو ایک سوال پوچھنا. اوکے میری اجازت. ترکی کے حوالے سے ہمیں ماشاءاللہ ہم نے رات کو بیٹھے جب یہ خبریں آئیں اور پھر اس کے بعد نیند نہیں آئی. صبح میں تو جب تک ترکی کی حکومت واپس نہیں دلوا دی میں تو سویا نہیں. حکومت واپس دلا کے سویا. اور اس وقت مجھے مزہ آیا. لاکھوں پاکستانی جو اس وقت جاگ رہے تھے یا آنکھ کھل گئے ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ اس وقت تک واقعی نہیں سوئے. بالکل. جب تک اردوان صاحب کی حکومت جو تھی انہیں یقین نہیں ہوگا کہ وہ موجود ہے. رؤف صاحب یہ بتائیے کہ اس دوران ہم نے نجی ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ وہ جو ہمارے دانشور ہیں, خود ساختہ دانشور, یہ جو تبصرے فرما رہے تھے گویا وہاں آ گیا جو سارا یہ کو ہو گیا وہاں پہ اور اب یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے, یہ سارا بالکل بڑا اچھا ہو گیا یہ. اور اس 6 بجے کے بعد جس طرح ان کو سانپ سونگا ہے. نہیں سانپ تو سونگ گیا 6 بجے کے بعد. 6 بجے کے بعد سانپ سونگ گیا, لیکن کچھ دیر کے بعد یا اسی دن شام کو وہ پھر وہی پرانا راگ لاپ رہے تھے. اور جن دانشوروں کی آپ بات کر رہے ہیں گلنوخ اختر صاحب ماشاءاللہ دانشور ہیں, لیکن ہم کبھی کبھی پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ دیہات میں اگر کوئی سادہ لو دیہاتی جو ہے اس کا الزام غلط ثابت ہو جائے, اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے, اس کی کیا سارائی غلط ثابت ہو جائے, وہ 1 ہفتے گھر سے نہیں نکلتا. لیکن ہمارے یہ دانشور جی ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں, کیا سارائیاں افواہیں خواہشوں کو خبریں بناتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی. اگلے دن پھر اسی ڈٹائی کے ساتھ بند صبر کے آ کے کیمرے کے سامنے ایک نیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات ہمارے بعض سیاستدان جو ہیں سیاستدان جن جاوید ہاشمی نے آج جو کر بھی کہا جاوید اور کا حق بنتا ہے, وہ بزرگ سیاستدان ہے, اس آدمی نے یہاں جمہوریت کی جدوجہد کی ہے, اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو کر کہیں کہ جنہوں نے لبادہ سیاست کا اڑا ہوا ہے, خود کو سیاستدان قرار دیتے ہیں اور عملاً وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کے لیے شرمناک ہونا چاہیے. لیکن سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے تو میرے پاس ایک اور نیوز بھی ہے, اسے بھی ہم شامل ہیں تفتیش کرنے. بات میں کروں ایک چھوٹی سی جی بالکل بات یہ کرنی ہے کہ اگلی نیوز سنائیں آپ. اوکے اگر یہی کہنا تھا تو مجھے ذرا طریقے سے کہہ دیں. اوکے ناظرین, تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک نئی منطق شروع کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری جمہوریت کو فوج سے نہیں بلکہ پرائم منسٹر کی ڈکٹیٹرشپ سے خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں فوج آئی تو مٹھائیاں بانٹیں گے. عمران خان صاحب کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ میں نہ مانوں کی سیاست کرتے ہیں اور ہمیشہ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. رؤف طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہ لندن گئے تھے بچوں کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اور انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ انہی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایک دن جانا مؤخر کر دیتے اپنا, ویسے انہیں اپنا رول ماڈل بھی کہتے ہیں. تو جب وہ پرسوں واپس روانہ ہو رہے تھے وہاں سے, ان کا کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان میں جا کر دھماکہ کروں گا. بھی دھماکہ کیا کریں گے, تھوڑا تشویش ہوئی یا دلچسپی ہوئی. تو دھماکہ یہ تھا کہ وہ پاک فوج کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ آئے اور اقتدار پہ قبضہ کر لے اور عوام مٹھائیاں بانٹیں گے, اور خان صاحب بھی ظاہر ان مٹھائی بانٹنے والوں کی قیادت فرما رہے ہوں گے. تو یہ شرمناک دھماکہ تھا جو موصوف نہیں کرنا تھا. خان صاحب اگر کچھ ہوتا تو بہت پہلے نکل آیا ہوتا جب وہ دھرنا دیتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میں اسٹریٹجی پلان کروں گا. میرا خیال ہے سعدیہ کہ سیاست کا ہر ایک کو حق ہے, لیکن یہ جملہ بڑا چبھنے والا ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہوں کہ جی اگر ایک منتخب حکومت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا کو کرنا چاہیے یا مارشل لا کو دعوت دینی چاہیے. آپ لڑیں, اپنی لڑائی لڑیں, اپنے طریقے سے لڑیں, اور دنیا بھر میں رؤف صاحب سویلین حکومتیں ہی حکومت کرتی ہیں. گلنوخ اختر ہم اس پروگرام میں عموماً ہلکے پھلکے رہتے ہیں. جی جی. اور آج ویسے بھی خوشی کا موقع ہے, سعدیہ نے ہمیں کیک کھلایا ہے, لیکن اگر میں اس بارے میں تھوڑا جذبات میں آ جاؤں تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ سے بھی ناظرین کیک کے بارے میں سر میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کہا کہ پاکستان کے جمہوریت پسند عوام کی, پاکستان کے باشعور عوام کی توہین کی ہے, اور اس کے ساتھ اس نے پاکستانی فوج کے ساتھ بھی کوئی خیر خواہی نہیں کی ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فوج جب اپنا کام کرتی ہے, وہ جس کالم سے آپ نے اشارہ کیا, لوگ اسے دل میں بساتے ہیں, دیدار فرش راہ کرتے ہیں. دیکھیے 65 کی جنگ میں, لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا. نہیں, خان صاحب نے دھرنے میں کہتے رہے کہ امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, اور جاوید ہاشمی کو پوری داستان بیان کر چکے قوم کے سامنے کہ کس طرح خود اپنی پارٹی کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان سے بات ہو گئی ہے, وہ آ جائیں گے, نجات دلا دیں گے, کن کی طرف اشارہ تھا اور امپائر کے حوالے سے.
اور اب پھر انہوں نے پاکستانی عوام کی توہین کی ہے کہ وہ مٹھائیاں بانٹیں گے. پاکستان کے عوام جو محیط پسند باقی ہوئے ہیں. اور فوج کا آپ دیکھیں کہ وہ فوج جب اپنا کام کرتی ہے قوم نے سلوٹ کرتی ہے، لیکن جب اپنے کام سے ہٹ جاتی ہے اور چند سال آزما اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ڈسپلن ادارے کو، تو گلنو خیز اختر نوبت یہاں تک پہنچتے 9 سال پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 9 سال پہلے ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فوجیوں سے کہا گیا کہ وہ وردی پہن کے شہر میں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں یہ نواز شریف دشمنی میں اس حد تک جانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے اس میں اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان میں وہ کیفیت پیدا کر دیں؟ دیکھیے سعدیہ، فوج ایک جملہ ہے اگر جی بالکل کہ رؤوف صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ فوج سے محبت کریں، آمریت سے نفرت کریں. یہی ہے نا جی ہمارا نقطہ نظر. بالکل یہی ہے جی. ہمیں پاک فوج سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہمیں آمریت سے نفرت ہے. ہمیں آمریت سے نفرت ہے، لیکن اس وقت اس لیے کہ ہم نے جمہوری اقدار کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے جمہوریت کے سہارے آگے چلنا ہے. جی بالکل. اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر نیشنل اسمبلی مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں عمران خان کے اس بیان پر کہ فوج آئی تو مٹھائیاں بانٹی جائیں گی. السلام علیکم مائزہ حمید صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہوں گی ہمارے شو میں. جی السلام علیکم. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ابھی ریسنٹلی جو خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ فوج آئی تو ملک میں مٹھائیاں بانٹوں گا. دیکھیں، جس پارٹی کی کارکردگی اور جس لیڈر کی جو ہے اس کو اپنی جو ہے ڈیفیٹ سامنے نظر آ رہی ہو، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے ووٹ جو ہے بیلٹ باکس میں ڈالتی ہے اور بیلٹ باکس کے تھرو ہی جو ہے لوگ پاور میں آتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب جس غلط فہمی کا شکار ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر اس سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی پرفارمنس پہ جو ہے وہ تھوڑی کانسنٹریشن کرتے ان 3 سالوں میں، تو شاید ان کو کوئی شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کو یہ دن کے وقت گالیاں دیتے ہیں اسی پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو، تو یہ دوہری پالیسی ذرا عوام کو وضاحت کر دیں یہ کس قسم کی پالیسی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی بار بار بات کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، وہ چیز استعمال کر رہے ہیں. وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ملک کے سربراہ ہیں. عمران خان صاحب ذرا وضاحت کر دیں کہ کس کا ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں اور کس کی حکومتی مشینری یوز کرتے ہیں جب وہ ان جلسوں پہ جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن وہ کشمیری عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم کسی نہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے ہم آئیں گے. لیکن عوام بہت سمجھدار ہے، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں ٹرکی میں دیکھا کہ عوام نے جو ہے بیلٹ باکس کے تھرو ہی کسی کو جو ہے پاور میں لے کے آئیں گے، جس طرح میاں نواز شریف کو پہلے بھی لے کے آئی اور اگلی دفعہ بھی لے کے آئیں گے. محترمہ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کو کیا محسوس نہیں ہونا شروع ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں انہیں کوئی خطرہ محسوس ہونے لگ گیا میاں صاحب سے، تو اب انہوں نے اس طرف دوبارہ اشارے دینے شروع کر دیے ہیں ماشاء اللہ کی طرف؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو خطرہ جو ہے اسی لیے ہے کیونکہ ان کوئی اپنی کارکردگی نہیں ہے اپنے صوبے میں. جب اپنی کارکردگی نہ ہو اور جب یقین عوام سے جو ہے اٹھ جائے تو پھر لوگ اس طرح کی شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلے بھی ان کو جو ہے دھرنے کی دفعہ ناکامی ہوئی اس چیز میں، تو یہ ناکامی پھر جو ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک پولیٹیکلی اممیچور قسم کے سیاست دان ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ کرتے رہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاست دان اپنی کارکردگی کی طرف جو ہے وہ دھیان کرتے ہیں ان کو اس قسم کی باتوں سے نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے. انشاءاللہ 2018 میں وہی آئیں گے جو ملک کے لیے کوئی کام کر کے دکھائیں گے، اور وہ میاں نواز شریف ہے. بہت شکریہ مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ تھی، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ مائزہ حمید کا تعلق ہے. نے وہی بات کی جو جاوید حاشد صاحب نے کہی ہے، جس میں انہوں نے جوکر قرار دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا وہ تو صدر تھے پی ٹی آئی کے، 2013 تک وہ صدر تھے پی ٹی آئی کے، دھرنوں تک، 2014 کے دھرنوں تک، 2014 کے دھرنوں تک. اور دھرنوں کے دوران جب عمران خان یہ سب حرکتیں کر رہے تھے اور کسی سازش کی بات کر رہے تھے، جاوید ہاشمی نے قوم پہ احسان کیا، بڑا احسان کیا جی، بڑا احسان کیا. وہ پارلیمنٹ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے خطاب فرمایا اور بتایا کہ کیا سازش ہو رہی ہے. اور کیونکہ وہ ان میں شامل تھے جنہوں نے استعفے دیے تھے،
وہ واحد آدمی تھا پی ٹی آئی کا جس نے کہا میں نے استعفیٰ دیا میں واپس نہیں لوں گا. یہ شاہ محمود قریشی اور اس سب کماش کے لوگ جو ہیں، عارف الوی ہمارے بھائی اور محترمہ وہ جو ہے شیریں مقال جو ہے وہ سبھی نصیبیں واپس لے لیے. اللہ کرے ان میں چوٹی آ جائے. لیکن میں چوٹی کہاں سے آئے گی یار؟ خود ان کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے دوست جو ہیں آج کل کسی سے ناراض ہیں. ہمارے کالم نگار آپ کو معلوم ہے کالم نگار بھی ہے، اور جو اس بات پہ فخر کا اظہار کرتے رہے کہ میں نے اتنے سال تک ان کی تعریف بھی کی، انہیں پروجیکٹ کیا، پروموٹ کیا میڈیا میں. ان کا کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں جی موصوف میں دو چیزوں کی الحمدللہ بالکل اللہ نے محروم رکھا ہے. آپ نام لیجئے ان کا. ایک تو سیاسی شعور نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے. یہ نام لیجئے ہارون رشید صاحب، بالکل نام لیجئے. اور وہ بجا طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے وہ انہیں پروموٹ کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مشورے دیتے رہے انہیں. اور عمران خان صاحب جمائمہ کی طلاق سے لے کے کچھ اور معاملہ، گھریلو معاملہ تک بھی وہ ان کے ساتھ مشورے میں شریک رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، اور میرا خیال ٹھیک کہا انہوں نے، کہ ایک تو معصوم میں سیاسی شعور جو ہے نا، سیاسی سوجھ بوجھ وہ چھو کے نہیں گزرا. پچھلے دنوں بھی انہوں نے یہ بات کہی، اور دوسری یہ بات کہی کہ الحمدللہ مردم شناسی کے حوالے سے بھی خانہ خالی ہے، بالکل پیدل ہیں خان صاحب. لیکن اس وقت ناظرین ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد واپسی پر ایک دفعہ پھر سے سیلیبریٹ کریں گے. یہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، سو ڈو اسٹے ود اس. آزاد جموں کشمیر انتخابات 2016 جمہوری تسلسل کا ایک اور انتخابی مارکہ. عوامی حمایت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جیت کے لیے پرجوش. کون جیتے گا بازی؟ کس کے حصے میں آئے گی ناکامی؟ آزاد کشمیر کی انتخابی گہما گہمی، سیاسی احوال کا منظرنامہ، تبصرے اور تجزیے پی ٹی وی نیوز پر. جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ایک اور سیلیبریشن ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، تو لیٹ سیلیبریٹ فرسٹ. نوکیر صاحب یہ کیا کھا لیا نا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور سیلیبریشن ہے ہمارے پاس. میرا خیال ہے کہ اللہ نے نئی خوشی دکھائی ہے. آج بہت ساری خوشیاں خوشی دی ہے، آپ بس انجوائے کریں. میرا بھی وہی مقصد ہے. لیکن یہ دوبارہ سے کیک کس خوشی میں جی؟ یہ آپ کھائیں نا، پھر میں اتنی دیر میں ناظرین کو بھی بتاتی ہوں. ناظرین، کل 17 جولائی کے دن لارڈز میں ایک تاریخی میچ ہوا جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی 75 رنز پہ. مین آف دا میچ قرار پائے یاسر شاہ، جنہوں نے 10 کھلاڑی آؤٹ کیے. اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 20 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے وہاں لارڈز کے میدان میں کوئی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے 20 سال کے بعد. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کپتان مصباح الحق اس حوالے سے کافی زیادہ خوش ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی نظر آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جیت پاکستان نے اپنے نام کی ہے. روک صاحب اب بتائیں، کیک کا مزہ دوبالا ہو گیا خبر سن کے؟ جی، بڑی ان 2 دنوں میں دوسری بڑی خوشی ہم نے دیکھی. ایک انقرہ اور استنبول کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں، اور ایک لارڈز کے تاریخی میدان میں. آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ کے 2 کرکٹ میدان بڑے مشہور ہیں، اوول کا اور لارڈز کا. جیسا آپ نے بتایا کہ 20 سال کے بعد ہم نے وہاں پہ ٹیسٹ کھیلا. اور آپ دیکھیں گل نوخیز اختر، ہم نے یہ عظیم الشان کامیابی اس عالم میں حاصل کی ہے کہ ہماری کرکٹ روبہ زبال ہے. ٹھیک ہے جی، کہاں ہم ون ڈے میں اوپر کی 2-3 ٹیموں اور انگلش ٹیم سے ان کے گھر میں ہوم گراؤنڈ پہ ہم نے کامیابی حاصل کی. اور جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ یاسر شاہ نے 10 وکٹیں لی اور طوفانی رینکنگ میں پہلے نمبر پہ آ گئے. اور بطور اسپنر کے انہوں نے ایشیا کے اسپنرز میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا انہوں نے وہاں پہ. اور مصباح الحق کا آپ کمال دیکھیں جی کہ 42 سال کی عمر میں کتنا فٹ کپتان ہے، اور اس نے پہلی بار وہ اترا ہے. اچھا جی، مصباح الحق دونوں جگہ فٹ ہیں، لارڈز کے ون ڈے میں بھی اور اس میں ٹیسٹ کرکٹ میں. لیکن جی لارڈز کے گراؤنڈ میں وہ پہلی بار اترے اور دیکھیں 114 رن بنا کے
सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, और ये भी एक तरह का रिकॉर्ड कैम किया। यार एक और बात मैं करना चाहता हूँ गुलाम अरशद अख्तर, बात से मिथ बन जाती है ना हकीकत से हटके। मतलब हमारा मुसलसल ये कहा जाता है, हमारे एक दोस्त ये कहते रहते हैं क्रिकेट की 300 साल तारीख का सबसे कामयाब कप्तान, ठीक है, इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन ऐसे कप्तान भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी कौम के लिए 4-5 वर्ल्ड कप जीते, एक से ज्यादा वर्ल्ड कप जीते। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये हुई कि मैंने सोचा कि इस पे गौर किया जाए कि टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से टेस्ट कप्तान के तौर पे इमरान खान का, वसीम अकरम का, मिसबाह-उल हक का और मियां दाद का रिकॉर्ड क्या है, इस पे आपने सोचा? इसमें मैंने सोचा, और हमारी रिसर्चर की टीम जो है उन्होंने हमें आदाद शुमार मुहैया कर दिए इस हवाले से। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उसके बाद आप फैसला करें कि क्रिकेट की तारीख का 250-300 साल तारीख का कप्तान जो है, अजीम शान कप्तान, वो पाकिस्तान में रैंकिंग के लिहाज से कहाँ आता है जी। मसलन मिसबाह-उल हक साहब है जिन्होंने ये मैच जीता, इन्होंने 44 मैच खेले जी बतौर कप्तान के, टेस्ट मैचेस, और उनमें से 22 जीते, और कामयाबी का तनासुब जो है ये तकरीबन 50% बनता है जी। उसके बाद वसीम अकरम साहब को आप ले लें, उन्होंने 25 मैच खेले, 12 जीते, और उनकी कामयाबी का तनासुब 48% बनता है, ठीक है। मिसबाह से वो एक ग्रेड नीचे हैं। फिर मियां दाद साहब, मियां दाद ने 34 मैच खेले, 14 में कामयाबी हासिल की, और 41% कामयाबी का तनासुब है। और दुनिया क्रिकेट के 300 साल तारीख के सबसे बड़े कामयाब 3 कप्तान जो हैं, उन्होंने 48 मैच खेले, उनमें से 14 में कामयाबी हासिल की। ये किन के बारे में कह रहे हैं? हमारे खान साहब के बारे में। खान साहब के बारे में, कप्तान, ठीक है। और क्या फिगर आई है ये जी? उन्होंने 48 मैच खेले, 14 जीते, और 29.16 जो है वो उनकी कामयाबी का तनासुब बनता है। और चूंकि अल्लाह ताला ने हमें वो वर्ल्ड कप जिता दिया, कैसे जीते, वो जीतेगा, फिर वो हारेगा, फिर वो जीतेगा, यानी हादसतन हम सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंचे, बारिश हो गई, और ये अच्छा एक और वो आजकल चल रहा है जी, वो ये जो अभी यूरो कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें वो पुर्तगाल जीता है ना, रोनाल्डो की टीम। तो इस पे सोशल मीडिया पे चल रहा था जी कि रोनाल्डो ने भी मुतालबा कर दिया है कि चूंकि मैंने यूरो कप जीता है, बड़ा कप है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे भी वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसलिए आपसे समीउल्लाह शहबाज जूनियर और हमारे जो हाथी, नहीं वो सलाउद्दीन और समीउल्लाह और क्या क्या बड़े नाम होते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आते रहे हैं, ट्रॉफी जीती, और उसके बाद वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, ओलंपिक चैंपियन रहे, उनका तो ज्यादा हक बनता है जी। ये कोई कॉल कह रही है? बिल्कुल, एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? सादिया, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी और पाकिस्तानी टीम को भी। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वनडे क्रिकेट के हालात कब बदलेंगे? ये इनका बड़ा अच्छा सवाल है, वैलिड पॉइंट। और वो ये पूछना चाह रही हैं कि वनडे में तो हम खड़े हैं वहाँ पे लगभग 8वें नंबर पे, 8वें नंबर रैंकिंग में, और टेस्ट क्रिकेट में हम आ गए हैं तकरीबन को 4थे नंबर पे। अब और बेहतर हो जाएंगे, 300 में तो पहले थे, हाँ, अब मेरा ख्याल से दूसरे नंबर के आ जाएंगे। ये वाकई इस पे सोचने वाली बात है। वो मैं पहले ही आपसे बात कर रहा था कि मिसबा जो है, हमें देखना चाहिए कि वहाँ अगर जो वनडे में जो कमी बेशी है, लेकिन हम मिसबा दोनों जगह फिट हैं, बिल्कुल, वनडे में भी इधर भी, लेकिन इधर जो टेस्ट की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, वनडे की निस्बत जो डिक्लाइन हो रहा है वो वनडे हो रहा है, उसके लिए हमें ये सवाल बड़ा वैलिड है। ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, उसके लिए लोग कहते हैं कि मतलब शुएब मलिक को नजरअंदाज किया जा रहा है, कुछ और खिलाड़ी भी है जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, कुछ डिसिप्लिन के मसाइल भी हैं, ठीक है ना, टीम के अंदर, तो उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ये रऊफ साहब ये तो मानेंगे ना कि इंजमाम के आने से फर्क पड़ा है। हाँ नहीं, फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा। हमारी बॉलिंग हमेशा से बहुत अच्छी थी, बैटिंग के मसाइल अमूमन होते थे, ठीक है जी, तो अब बैटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर रही है, और उम्मीद करनी चाहिए कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। हमारे नौजवान खिलाड़ी जो वनडे खेलते हैं वो बुजुर्गों के से जिन्होंने टेस्ट मैच जीता है सीखेंगे, और इंशाल्लाह वनडे में भी हम कभी कभी तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, कभी नहीं पकड़ता। कभी नहीं पकड़ता, लेकिन हम पकड़ते हैं अगली न्यूज को, और अगली न्यूज है हमारी गैरत के नाम पर कत्ल।
اس وقت ایشیا کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ غیرت کے نام پر بہت ساری لڑکیاں قتل کر دی جاتی ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں. آخر یہ غیرت کے مسائل، اس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کب ٹھیک ہوگی، کب ہمارے رویے بدلیں گے اپنی بہنوں کے لیے اور گھر کی عورتوں کے لیے؟ کیونکہ غیرت تو غیرت ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے نام پر قتل ہو جانے چاہیے. کیا آپ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ سعدیہ، یہ جو آنر کلنگ ہے نا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہمارے ہاں بن گئی ہے. یعنی ہم نے تصور کر لیا ہے کہ غیرت صرف مردوں میں ہوتی ہے اور قتل کرنے کی حقدار جو ہے، قتل ہونے کی، مقتولہ ہونے کی، وہ صرف عورت ہے. اور اسی حوالے سے آپ نے یہ لیٹسٹ ایشو بھی دیکھا ہوگا، یہ جو ایک ہماری متنازع ماڈل تھی قندیل بلوچ والا. اور اس معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اس معاملے کو یہ رنگ کیوں دیا گیا، یہ غیرت والا. اور غیرت کے رؤوف صاحب، اگر آج غیرت کے نام پر عورت قتل کرنا شروع کر دے نا، پاکستان میں مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ مرد کوئی نہ بچے. اگر یہ کام دیکھیں میری بات سنیں، اس ٹائپ کی غیرت مندی سے کو آپ بغیرتی کہیں تو اس سے زیادہ اچھا لفظ کوئی. جی بالکل، یہ زیادہ سوٹیبل ورڈ ہے. قندیل بلوچ کے بارے میں گل نوخیز اختر ایک دوسری رائے بھی سامنے آ رہی ہے نا. انویسٹیگیشن پتہ چلے گا کہ وہ قاتل جو اس کا بھائی، ابھی تو کہہ رہا ہے میں نے اکیلے ہی کیا، لیکن شاید کوئی اور بھی اس کا مددگار تھا. اس کے باپ کے بقول وہ دوسرے بھائی کے اکسانے کو اس نے کیا. تو اس میں شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسے ویسے مانگتا تھا نشے کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. تو بہرحال آنر کلنگ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اور میرا خیال جو سوسائٹی میں شعور آگے بڑھے گا. بالکل. اور دیکھیں نا، اب خاون جو ہے ذرا سی بات پہ بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ آنر کلنگ میں نے قتل کر دیا. بھائی آنر کلنگ تھی تو آپ طلاق دے دیں. بالکل صحیح، بالکل. قتل کرنے کا کہاں سے آپ کو جواز ملے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک نعمت دی ہے اور اس سے چھیننے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ فہد خان ماہر قانون اس وقت لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ غیرت کے نام پر قتل، اس حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں. جی فہد خان، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی وعلیکم السلام. فہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو قندیل بلوچ والا معاملہ ہوا ہے، اس میں اگر قندیل بلوچ کے والد صاحب اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کیس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دیکھیں جی، اس میں ملزم کا جو بیان ہے کہ اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، تو نہ تو ہمارے قانون میں جو کہ انگلش لیگل سسٹم ہے اور نہ ہی اسلام میں غیرت کے نام پر قتل کی اجازت ہے. تو دوسری جو بات ہے اس کے کمپاؤنڈیبل اوفینس ہونے کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو کمپوزیشن ہے، جو کاروکاری ہے، سیاہکاری ہے اور جو آنر کلنگ ہے، اس میں کمپوزیشن کی اجازت بالکل نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. جی بالکل، اٹ از این اوفینس. اٹ از این اوفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ، اگینسٹ دی ہیومینٹی اینڈ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام. تو جو ہے وہ جو کمپوزیشن ہے اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے. کمپوزیشن کی اجازت ہوتی ہے، مرڈر کمپاؤنڈیبل ہے، بٹ ود دا پرمیشن آف دا کورٹ ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز آف دی کیس ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو اس طرح کے کیسز ہیں، اس میں کمپوزیشن بالکل نہیں ہے. تو یہ سڈن پرووکیشن وغیرہ میں نہیں آتا. اور یہ کہ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ دنوں خواتین کے حقوق کے بارے میں جو قانون سازی کی ہے، اس میں بھی اس حوالے سے کوئی چیز ہے؟ جی اس میں جو باڈی آف ایف آئی آر ہے، دیٹ از سیلف انکریمنیٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں سڈن جو پرووکیشن کے ایلیمنٹ ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے ایف آئی آر میں، تو جو ایف آئی آر کے انگریڈینٹس ہیں اس میں کہیں پہ بھی نہیں آتا. اس میں تو جو ملزم ہے اس کو جو انکریمنیٹ کیا گیا ہے وہ بھی شک کی بنا پر اس کو نامزد کیا گیا ہے. کوئی جو اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ بھی نہیں ہے، اور جو کوئی وٹنسز ہیں اس کے اندر وہ بھی کہیں پہ مینشن نہیں کیے گئے ہیں. تو ان مائی اوپینین تو اٹس اے ویک ٹائپ آف ایف آئی آر. اور دوسرا جو سڈن پرووکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر کے، اس میں کہیں پہ بھی ایسی چیز جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی ہے. بہت شکریہ فہد خان صاحب، ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون ہیں، ان کا تجزیہ آپ نے جانا. اور ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد آپ کے لیے بہت مزے کی نیوز ہے، بٹ یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے ود اس. آزاد جموں کشمیر انتخابات 2016 جمہوری تسلسل کا ایک اور انتخابی مارکہ. عوامی حمایت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جیت کے لیے پرجوش.
जीतेगा बाजी, किसके हिस्से में आएगी नाकामी। आजाद कश्मीर की इंतखाबी गहमा गहमी, सियासी अहवाल का मंजरनामा, तबसरे और तज्जिए CTV न्यूज पर। शनाख्ती कार्ड तस्दीक की कौमी मुहिम, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के लिए आखिरी मौका 1 जुलाई से 31 अगस्त 2016 तक रज़ाकाराना तौर पर सामने आएं, वरना कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके तहत 14 साल तक कैद और मुल्क बदर भी किए जाने की सजा दी जा सकती है। तो फिर ताउन या सजा, फैसला आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चलेंगे आपके फेसबुक मैसेजेस की तरफ, और आपके फेसबुक मैसेजेस क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो चित्राल से हमें एक मैसेज आया। अंश चौधरी लिखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर बहुत दिनों से कोई तकरार नजर नहीं आ रही। लगता है गुल साहब और रऊफ साहब की ईद के बाद दोस्ती बढ़ गई है। अरे हाँ। ये क्या बात हुई? बस आज आपने तकरार का ख्याल रखना है। बेखबर साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, अनस साहब जो है ना जी, बेखबर है। नहीं, हम इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, मोहब्बत भरी तकरार करते रहेंगे। वैसे लड़ाई हमारी ईद के बाद नहीं हुई। वो ये बिल्कुल वही साहब है। एक साहब थे ना, तो उन्होंने दोस्त से बताने लगे, कहने लगे शादी को मेरी 15 साल हो गए हैं। हाँ। और इस 15 साल के दौरान सिर्फ एक दफा मेरी सास मेरे घर आई। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा सिर्फ एक दफा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सास तो बार बार आती है ना। कहने के बाद एक दफा आई थी, फिर गए ही नहीं। वेल सेड। और अभी देखते हैं अगला मैसेज है हमें शहर लाहौर से। उमर इसहाक भट्ट लिखते हैं, मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूं, आप सियासी इश्यूज को मस्बत अंदाज में पेश करते हैं। मैं गुले नौकेज अख्तर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी गुफ्तगू बताती है कि आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। क्या आप बताएंगे कि अभी तक आपने कितनी मोहब्बतें की हैं? ओह माय गॉड, ये क्या पूछ रहे हैं उन्होंने? मेरा ख्याल है भट्ट साहब दाल चावल ज्यादा खा बैठे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि मेरी गुफ्तगू बताती है। गुफ्तगू बताती है। अच्छा, सवाल क्या है उनका? कितनी मोहब्बतें की हैं आपने जिंदगी में? मैंने तो एक ही की है। एक ही की है? असल में पता है क्या जी, मोहब्बत ऐसा मामला है। उन्होंने मोहब्बत पूछा है? हाँ। शादी नहीं पूछा? वो मोहब्बतें बता रहा हूँ ना। मैं तू नहीं और सही और सही और सही। मोहब्बतें इंसान को देखें हर चीज से हो सकती है ना। ये वैसे कुलिया तो यही है ना कि जी वतन से भी मोहब्बत है, और इनसे वो तो खैर होती है, हर बंदे के दिल में होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आपको रऊफ साहब से बहुत मोहब्बत है। हाँ, रऊफ साहब से तो मुझे बहुत मोहब्बत है। बस चले यही कह लें। ये देखे ना, जिंदगी में एक मोहब्बत मैंने ये भी की है, एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत। लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। लेकिन इससे ठीक है ना? काम चलाया तो भट्ट साहब, गुजारिश ये है कि मैंने जिंदगी में बहुत सी मोहब्बतें की, और मुझसे भी बहुत सी मोहब्बतें हुई हैं। माशाल्लाह जी, आपको हाँ। असल में दिल के अंदर कई खाने होते हैं, और हर खाना जो है ना वो एक मोहब्बत के लिए मखसूस होता है। बच्चों से भी मोहब्बत होती है, बीवी से, दोस्तों से, मुल्क से, माँ बाप से, बहन भाइयों से। तो मैं यकीन दिलाता हूँ, ये बंदा जो मुझसे लड़ता रहता है, भाई गुले नौकेज अख्तर साहब, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी है। ये तो ऐसे ही मतलब है, ये तो ऐसे ही बस आपका दिल लगाने और लड़ते पता है किस लिए है कि बाद में वो मानने का और उठने का भी एक लुत्फ होता है। मानना मुन्ना अपनी जगह पे, लेकिन मैं लड़ता, वैसे ये जो कह रहे हैं ना मैं लड़ता हूँ, लड़ता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी तो नॉर्मल सी, मैं गुफ्तगू से इख्तलाफ करता हूँ, तो हजरत अगर गुस्सा कर जाए तो फिर मुझे मजा आता है उसमें। लेकिन आजकल वैसे मैं बड़ा खुश हूँ। आजकल रऊफ साहब जैसे हंस रहे हैं, हाँ, अगर हमारे कैमरामैन इन्हें दिखाएं तो वो खुश हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देखिए वो हंसते भी हैं, वरना पहले मैं समझा था नहीं हंसते, कुछ दवाई शवाई खा के आते हैं, लेकिन नहीं माशाल्लाह हंसते हैं। हंसते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जो चीज है वो है, आपने कभी आसमान पर चमकने वाले कबूतर देखे हैं? चमकने वाले कबूतर, जुगनू तो देखे होंगे। हाँ। चमकते कबूतर देखे हैं कभी? नहीं देखे तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए, और साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताती चलूं कि न्यूयॉर्क में जगमगाते कबूतर एक आर्ट का नजारा पेश करते हुए गुजरे। आपको एक आर्टिस्ट है ड्यूक, जिसने 2000 यानी 2000 कबूतरों को एक लाइन में उड़ाया, और उन्होंने ये आर्ट का खूबसूरत नजारा पेश किया। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाह, देखे। अच्छा, ये तो क्या मंजर है। ये तो कबूतर के साथ मेरा ख्याल है इसने को क्या लगाया है, ये LED लाइट्स लगी हुई हैं। वो छोटी लाइट्स होती है ना, जो छोटी छोटी होती हैं, वो इनके पाँव के साथ अटैच हैं, और ये कबूतर जलते हुए हैं। और ये अच्छा जी, ये कबूतर जो जल रहे हैं, ये
میرا خیال ہے جی انہوں نے اس کو جگنو بنا دیا. جیسے جگنو ہے نا پرندہ، ایک پرندہ ہی کہیں گے نا جی جگنو کو. ہاں تو وہ جس طرح اڑتا ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہ باندھ دیے لائٹنگ. لیکن یہ اپنا میں سمجھتا ہوں جی بڑی زیادتی ہے یہ کبوتروں کے ساتھ. لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے اور اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا ہے. وہ پتہ کس لیے کیا ہے؟ آپ کو روکنے کی معذرت چاہتا ہوں. وہ اس لیے پسند کیا ہوگا کہ یہ لائٹ وائٹ میں ذرا کبوتر خوبصورت لگ رہے ہوں گے نا. ادروائز اس کا بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم کیا یہ ہوتا ہے نا جی کبوتر میسیجنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. اس طرح کا کبوتر کو اگر آپ پیغام بھیجیں گے وہ تو لائٹ مار کے پڑھ لے گا سارا پیغام. یعنی وہ ڈسکلوز ہو گیا نا سارا. اور ایک ایسا قاصد جو خط کو پڑھ لے گا تو وہ تو قاصد تو نہ ہوا, وہ تو بےایمانی ہوگی. اور یہ ان کے ساتھ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں یہ جب یہ کبھی تو ختم ہوں گی نا لائٹیں. نہیں لگ جائیں گی لیکن وہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ بیچارے نہیں مصیبت ہے. میں نے کہا کبوتروں کو بنا بل دینا پڑ جائے نا, کل کلام کو پتا چلے جی کہ اتنا بل آیا ہوا ہے کہ آپ لائٹیں جلا. میں نے کہا بل وہ دیں گے جو جنہوں نے LED لائٹس لگوائی ہوئی ہیں, یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہیں اشتہار کے پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکے, انہیں ایسے کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کون سا کاروباری مقاصد ہے جی کبوتر کے؟ مطلب آپ جب انہیں آپ نے کبھی پیش کر سکتے ہیں. بیوپاری کبوتر دیکھا ہے کبھی یا کوئی آڑتی کبوتر؟ کاروباری مقاصد تو آپ ایسے پروموشنل کمپین بھی تو کر سکتے ہیں نا کبوتر. ہو سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے نا. رؤف صاحب نے بڑے کبوتر اڑائے ہیں اپنے دور میں. وہ کیا تھا جی, وہ خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. وہ گئے دن جب خلیل فاختہ, ان کے ہاتھوں کے کبوتر بھی اڑتے رہتے ہیں. آگے چلے. اچھا فوراً کہہ رہے ہیں آگے چلیں. کوئی بات نہیں, آگے چلیں. اچھا نوخیر صاحب, جب آپ کو غصہ آتا ہے تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ وہ مطلب 10-10 فٹ دور بھاگ جاتے ہیں. اور چیزیں مطلب میٹل کی چیزیں, ایسی جو دھاتی اشیاء ہوتی ہیں, لوہے کی یا اس طرح کی چیزیں. جی رؤف صاحب کیا سوال پوچھ لیا بی بی نے. یہ جو جب مجھے غصہ آتا ہے نا, انہوں نے پوچھا کہ میٹل کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس غالباً گھر میں آنے والے غصے کی بات کر رہے ہیں جو شاید فریق ثانی کو زیادہ آتا ہوگا. آپ کی اجازت ہو تو میں بول لوں جی. ارشاد جملہ لگاؤں یہ تو اس میں آپ کا حق زیادہ ہے ان معاملات میں. آپ بول. صحیح بات ہے. آپ کے تو سر پہ ماشاءاللہ گھنے بال ہیں, آپ تو گزر چکے اس مرحلے سے. جب غصہ آتا ہے نا جی تو آپ نے کہا کہ چیزیں میرے پاس آتی ہیں, یس آتی ہیں رؤف صاحب. جب مجھے غصہ آتا ہے پھر میرے اچانک میری طرف آنے, پریشر کوکر, پرات, لوہے کا گلاس اچانک پتہ نہیں کیسے میری طرف آنے لگ جاتے ہیں, اور آتے بھی بڑے سیدھے نشانے پہ آتے ہیں, بڑے سیدھے نشانے پہ. پھر اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بائی دا وے میں اس غصے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں بلکہ ایسے غصے کی بات کر رہی ہوں. ایک 9 سال کا لڑکا ایک چھوٹی سی عمر میں, نام ہے اس کا محمد سنبل, اور محمد سنبل کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اس کے جسم میں میگنیٹک پاورز ہیں, مطلب مقناطیسی قوتیں ہیں, اور لوہے کی یا دھاتی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ اسٹک آن ہو جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں اس کے جسم کے ساتھ. کیا بات ہے. اور وہ کہتے ہیں جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ آنکھوں میں تو کشش سنی تھی, یہ جسم میں کشش اس کی اتنی ہے کہ چیزیں اس کی طرف کھینچی چلی جائے. یعنی لوہا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چپک رہے ہیں. یہ کمال ہے جی. اور نہ صرف باڈی کے فرنٹ سائڈ پہ بلکہ بیک سائڈ پہ بھی اسی طرح سے چپک رہے ہیں. ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مقناطیس وہ دیکھیں ساتھ چپکے ہوئے ہیں. یہ تو کمال ہے جی. ایسے اور یہ بچپن میں نا جی ہمیں ہوتا تھا کہ یار ٹرین کے نیچے وہ رکھے نا, وہ سکہ ہوتا تھا نا, 5 پیسے کا سکہ ہوتا تھا. اچھا یاد ہے آپ کو؟ ایک دور ایسا بھی تھا. مجھے بالکل یاد ہے. آپ کو تو ٹیڈی پیسہ بھی یاد ہونا چاہیے اصولی طور پہ. اور وہ جو سکہ تھا وہ اگر ٹرین اس کے اوپر سے گزرے گی تو وہ سکہ مقناطیس بن جائے گا. تو وہ سکہ تو بس پھیل جاتا تھا, بنتا نہیں تھا مقناطیس. لیکن یہ جو کشش بتا رہے ہیں نا, میرا خیال ہے یہ بالکل جیسے وہ ہم بچپن میں کرتے تھے نا تجربہ کہ بالوں میں تھوڑی دیر کے لیے کنگھی پھیر کے اور کاغذ کے ٹکڑوں کو ایسے اٹھائیں تو اس میں کشش آ جاتی ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے اندر اس کے اس طرح کی کشش کچھ سائنسی طور پہ بہتر بتا سکتے ہیں. ویسے مجھے بھی جب میرے بات جھڑنا شروع ہوئے تو ان جیسے حکیم نے بتایا کہ بالوں کو کنگھی کرنے سے نا اس میں مقناطیسی اثرات پیدا ہوتے ہیں, بالوں کی جڑیں دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہیں. بس میں مضبوط کرنے چکر چی اے حال کروا رہا تھا. اچھا ہمارے ایک دوست ہے جی, ان کے بال جب اڑ گئے تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ, عجیب و غریب مشورہ ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ کسی بھینس کے سامنے بیٹھ جائیں, وہ آپ کا اگر زبان لگائے نا سر سے, چاٹے آپ کا سر, اس سے آپ کے بال اگائیں گے. لو کمال. ہاں ابھی بھی لوگوں میں ہے بھائی, یہ بڑے لوگوں میں ہے کہ جی اس طرح سے کریں. انہوں نے یہ کیا تجربہ, بال اگائے
रियली भैंस के। जी कमाल है वैसे। और कमाल एक तो ये है जो नुखैस साहब करते हैं, और एक कमाल हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर ने किया है। आपको बताती चलूं कि कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम की उम्र अभी सिर्फ 28 साल है और इन्होंने WBC में सिल्वर फ्लाई वेट टाइटल अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान के लिए ये तमगा जीतने वाले इस वक्त पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इनका ताल्लुक कोयटा से है और वहाँ पे इनको फैल्कन खान भी कहा जाता है। क्या बात है। अब आपने देखे ना, एक और खुशखबरी थी, लेकिन आपने ब्रेक में केक जो है वो अपनी गाड़ी में रखवा लिया। मैंने कहा कहीं अगर होता तो इस खुशखबरी पे हम दोबारा केक खाते, लेकिन ये पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा जो हम डिस्कस करते हैं ना रऊफ साहब, कोयटा से बलोचिस्तान से ताल्लुक, और एक बॉक्सर बलोचिस्तान ने पैदा कर दिया, और वो क्या इन्होंने कोई एजाज हासिल किया, बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका, वो है सिल्वर फ्लाई वेट टाइटल। क्या बात है। और ये देखे छोटे छोटे शहरों से और दूर दराज के इलाकों में टैलेंट किस टाइप का भरा हुआ है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं रऊफ साहब, उनकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यानी हमारी नजर है क्रिकेट पे, हॉकी पे, फुटबॉल पे, IT पे, इन चीजों में। छोटे छोटे कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनमें भी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि अगर उन मामलात को हम इंटरनेशनल सतह पे ले जाएं तो वो बड़ी कामयाबी। पसमानदा इलाकों की बात की, यानी लियारी कराची का पसमानदा इलाका है ना, तो वहाँ आप जाएं तो आपको गलियों में बच्चे फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। और ये माहिरीन बताते हैं कि अगर वहाँ पे लियारी में फुटबॉल की तरफ तवज्जो दी जाए और बॉक्सिंग की तरफ तवज्जो दी जाए, बिल्कुल सही, तो वहाँ से हमें अच्छे बॉक्सर मिल सकते हैं और अच्छे फुटबॉलर मिल सकते हैं। और हमारी जो फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज हो सकती है अगर लियारी पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि वहाँ पे वाकई बहुत शौक पाया जाता है फुटबॉल के हवाले से। तो इजाजत ली जाए, फिर टाइम तो खत्म हो गया हमारा। इजाजत लीजिए, लेकिन वो केक जहाँ पे आपने रखवाया है वो वापस मंगवाइए, क्योंकि देखे ना ऑन स्क्रीन हमें केक थोड़ा थोड़ा खिला के आप ये समझ रही हैं कि हमारा पेट भर गया। नाज़रीन आपने गवाह रहना है कि ये जब दोबारा कल आएंगे तो ये कह रहे होंगे कि वाकई हमें केक खिलाया है, मैं इन्हें जरूर खिलाऊंगी और इनको इतना ही शेयर दूंगी जितना ये लेना चाहेंगे। रऊफ ताहिर साहब को, गुले नौखेज अख्तर साहब को और सादिया को मॉर्निंग शो से दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।